السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ وتھ تانیہ 777۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی سنیکس کی ریسیپی، جو کہ ہے بریڈ رول کی ریسیپی، اور دو طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی، جس کے لیے میں نے سب سے پہلے 2 عدد آلو لے لیا اور ان کو میں نے بوائل کر لیا۔ بوائل کر کے دیکھیں کتنے اچھے سے جو ہے نا وہ میں نے روف کی ہیلپ سے میش کر لیے، اور یہاں پہ میں نے کچھ یہ سارا سامان لے لیا۔ یہاں پہ میں آپ کو ڈالتے ہوئے سارا دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں جتنی بھی چیزیں میں نے یہاں پر، دال جو ہے وہ چنے کی اسے بوائل کر کے رکھ لیا تھا، آلو جو ہیں وہ بہت اچھے سے میں نے میش کر لیے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آلو کو بہت اچھے سے بوائل کرنا ہے۔ جب آپ اچھے سے بوائل کرو گے تو وہ میش بھی بہت اچھے سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں نے 1 کپ چنے کی دال لے لیا، اسے میں نے بوائل کر لیا تھا اور وہ میں نے شامل کر دیا ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چنے کی دال سے بہت اچھا ٹیسٹ رہتا ہے۔ میں نے اس میں چنے کی دال شامل کی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اس کو چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے کچھ چکن لے لیا تھا، اس کو میں نے بوائل کر کے تھوڑا کرش کر لیا تھا، اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ 2 سے 3 ہری مرچیں لے لی، ان کو باریک کرش کر لیا، اور وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں۔ جتنے میٹیریل کے لیے میں آپ کو یہ ریسیپی دکھا رہی ہوں، آپ اس سے زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں انگریڈینٹ۔ یہاں پہ 1 چمچ جو ہے وہ کٹی ہوئی لال مرچی لے لی ہیں، چلی فلیکس لے لی ہیں۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر 1 چھوٹی چمچ جو ہے وہ لال مرچی پاؤڈر لے لیا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ مسالہ نہیں چاہیے تو پھر آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور 1 چمچ میں نے یہاں پہ چھوٹی جو ہے وہ نمک لے لی ہے، 1 چمچ جو ہے وہ چھوٹی ہرا دھنیا پاؤڈر لے لیا ہے، اور آدھا چمچ جو ہے وہ میں نے یہاں پر ہلدی شامل کر دی ہے اس کے اندر۔ یہاں پہ یہ دیکھیں آدھا چمچ جو ہے میں نے ہلدی اس کے اندر شامل کی ہے۔ اچھا، اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے زیادہ مسالے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، تھوڑی سی چلی فلیکس ڈالیں، کٹی ہوئی مرچیں ڈال کے لال، اور آپ تھوڑی سی کالی مرچیں اور جسٹ نمک اس میں ڈال کے بنا سکتے ہیں، تب بھی ٹیسٹ بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کو اچھے اسپائسیز چاہیے تو آپ اس میتھڈ کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 1 چھوٹا چمچ میں نے یہاں پر چاٹ مسالہ لے لیا ہے، اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ اور اس تمام بیٹر کو میں نے جو ہے نا بہت اچھے سے مکس کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ساری چیزیں میں ڈالی ہیں، تھوڑا سا جو میں نے 1 سے 2 پنچ ہے نا وہ پنک سالٹ ڈالا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو پنک سالٹ آپشنل ہے، اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے میں نے 2 سے 3 چمچ ریڈ چلی سوس لے لیا ہے، اور تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں 1 چمچ میں نے سویا سوس کا ایڈ کیا ہے، اسے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا، اور بیٹر بھی آپ کا بہت اچھا لگے گا، آپ کو ٹیسٹ اچھا لگے گا اس میں۔ یہاں پہ جو ہے میں نے تھوڑا سا دھنیا کاٹ کے رکھا ہوا تھا، وہ میں نے اس میں دھنیا بھی شامل کر دیا۔ تمام سامان میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھ لیا تھا، اور اب اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے۔ تو میں نے یہاں پہ اس کو روف کی ہیلپ سے مکس کیا۔ اچھا دیکھیں اس سے اتنا سا مکس نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے کیا کیا، اس کو بہت اچھے سے نا ہاتھ کی ہیلپ سے چیک کیا، اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈفرینس آپ کو لگے گا۔ یہ اتنا اچھے سے مکس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس میں چنے کی دال بھی تھی۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو، آپ بھی ہاتھ کو اچھے سے واش کر کے اور اس کو بہت اچھے سے ہاتھ کی ہیلپ سے ہی اس طریقے سے میش کریں، جس سے تمام بیٹر جو ہے وہ یکجا ہو جائے گا، میٹیریل بہت اچھا بنے گا آپ کا۔ یہ دیکھیں بیٹر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے بن گیا، اور چکن جو ہے وہ میں نے اس کے ریشے لمبے لمبے لے لیے تھے، اس سے زیادہ اچھے سے وہ لگتے ہیں جب آپ اس کو رول میں یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو سموسے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بیٹر کو، یہ بہت ہی مزیدار چیز ہے۔ اور یہی بیٹر جو ہے وہ میں نے شارٹ اپلوڈ کی ہے، اس میں نے جو ہے نا وہ سموسے بھی بنائے ہیں، بہت اچھے اس کے سموسے بنے ہیں، بہت زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں۔ آپ کو میں ڈیٹیلنگ ویڈیو بھی ایک دن سموسے کی شیئر کروں گی۔ دیکھیں بیٹر کتنا یکجا ہو گیا، اس کو میں نے رکھ لیا۔ یہاں پر میں نے کیا کیا، کچھ بریڈ لے لیا، اس کے سلائسز کے کناروں کو سائڈ سے کٹ کر لیا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو جتنے بھی آپ کے سائڈ کے کنارے بچیں گے آپ اس کو بلینڈ کر کے بریڈ کرمز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت اچھے سے بنیں گے۔ اور یہ دیکھیں میں جتنے بھی سلائس ہے، اچھا آپ نے نا ویڈیو کو اسکپ نہیں کیا کرنا، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیٹیل کے سے دکھاتی ہوں، جیسے یہ دیکھیں میں نے بریڈ کو کر تو لیا تھا، لیکن کیا اس کے سائڈ میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہلکا سا رہ گیا تھا، تو میں نے کیا کیا، جتنا بھی سائڈ سے لگے ہوئے تھے میں نے اس کو ایسے ہاتھ کی ہیلپ سے رب کر کے اتار لیا۔ اور یہاں پر میں نے 1 سے 2 چمچ جو ہیں وہ میدا لے لیا، 2 چمچ میدے میں میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے، اور اس کو میں ایک لوئی بنا لوں گی۔ آپ بھی اس کو بہت اچھے سے مطلب مکس کریں اور ایسے یکجا کر لیں، جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ بہت زیادہ یہ پتلا بھی نہیں چاہیے، بہت زیادہ تھکی بھی نہ ہو، نارمل ہونا چاہیے، جیسے میں ابھی آپ لوگوں کو اس کے کنسسٹنسی دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں ایسا ہونا چاہیے۔ یہاں پر بریڈ کے میں نے تقریباً 10 پیسز جو ہیں وہ لے لیے ہیں، اور ان کو بہت اچھے سے جو ہے میں نے سائڈ سے کٹ کر لیا۔ اور یہاں پر دیکھیں مین میتھڈ میں آپ کو سکھاتی ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بریڈ کے پیس کو لینا ہے اور اس طریقے سے بیلر کی ہیلپ سے اسے پریس کرنا ہے، تاکہ وہ جتنے بھی اس کے درمیان میں ببلز ہیں وہ بالکل سافٹ ہو جائیں اور ایک یکجا ہو جائیں۔ یہاں پر دیکھیں میں اس کے تھوڑا سا پانی لگا رہی ہوں تاکہ بریڈ سافٹ ہو اور ہم بہت اچھے سے رول بنا سکیں، ورنہ جو ہے نا وہ بہت اچھے سے رول نہیں ہوگی۔
दो मेथड के तरीके आपको सिखाऊंगी, ये देखते रहिए आप। हल्का हल्का पानी लगा के मैंने इसको दोबारा से जो है ना वो बहुत अच्छे से बेल लिया, ताकि जितने दरमियान में इसकी स्पेसेस हैं वो भी फिल हो जाएं। और यहाँ पे देखिए मटेरियल को मैंने रख के बिल्कुल इस तरीके से ना रोल को मैंने प्रेस किया, और ऐसे जितना हाफ मैंने एक बार प्रेस कर लिया। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर वो जो मैंने बैटर तैयार किया था वो मैंने दोनों साइडों पे लगा के इसको अच्छे से कवर कर लिया, ताकि जो है वो मटेरियल जो है बाहर भी ना आए और चीज़ें बहुत सॉफ्ट हो जाएं। और सेकंड मेथड ये देखें, ये है डबल रोटी को मैंने बहुत अच्छे से पानी में से डिप करके इसको ऐसे प्रेस करके इसका सारा पानी निकाला, और ऐसे ही इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको रोल किया। ये भी ज़्यादा इजी मेथड है, बल्कि ये ज़्यादा इजी है। और ऐसे ही नहीं है कि ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ब्रेड का सारा पानी अब्सॉर्ब करके उसमें मटीरियल ऐड करके उसको मैंने बहुत अच्छे से ऐसे प्रेस कर लिया। और देख रहे हैं तमाम जो हैं वो रेडी हो चुके हैं रोल्स, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे गोला कबाब की शेप हो। और यहाँ पर देखें रोल्स कितने अच्छे से जो है ना, अच्छा मैंने जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं लिया कि रोल्स के ऊपर तक ऑयल आए। उसके रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जितना आप ऑयल या घी आप शामिल करेंगे ना, वो तमाम जो है ना वो ब्रेड अब्सॉर्ब कर लेती है। इसलिए मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच लिया, और उसमें ही मैंने 4 स्लाइसेस को जो है ना फ्राई किया है। और ये देखें, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से कलर आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलर आया था। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बना था, ना ही इस पर ब्रेड क्रम्स लगाने पड़े हैं, ना ही एग, क्योंकि आप सिंपल रेसिपीज़ को जब इतना अच्छे से बना सकते हो तो क्यों आपने इतनी चीज़ों शामिल करना है। ये बहुत अच्छे से ईजीली ऐसे ही बच जाएगी। अच्छा, आपने क्या करना है, इसके साइड्स को चेंज करते रहना है, जैसे मैं कर रही हूँ। 1 बाय 1 जो है ना इसके साइड को चेंज करें और बहुत अच्छे से फ्राई करें। ऑयल आपने भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। बस 2 से 3 चम्मच डालने, इतने में ही ऑयल इनफ है। और आप ये भी ना सोचेंगे इसमें ऑयल कम है, फिर भी अगर आपको कहीं लगे रिक्वायर्ड है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने नहीं डाला। ये देखिए कितने अच्छे से रोल रेडी हो गए, आप खुद देख सकते हैं कलर, आप खुद चेक कर सकते हैं विदाउट ब्रेड क्रम्स, क्योंकि ये खुद ब्रेड है। तो फिर क्या ज़रूरत है इस पर ब्रेड क्रम्स लगाने की, एग लगाने की, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और आप खुद देख सकते हैं इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत ही मज़ेदार था। आप ज़रूर बताएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरी बाकी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं, आप इतने अच्छे से कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आपने मुझे ज़रूर बताना है नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए कौन सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ, मैं ज़रूर वो रेसिपी आप लोगों को बना कर दिखाऊँगी। और ये देखें कितने अच्छे से रोल बन चुके हैं, और इनका कलर आप चेक कर सकते हैं। इफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, जब भी कोई गेस्ट आ रहा है तो आपको ये ज़रूर बना के दें, और मुझे इस रेसिपी का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपने बनाई है आपको कैसे लगे हैं। अगर इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई मसाले ज़्यादा पसंद नहीं हैं तो आप उसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, नॉर्मल ही था, क्योंकि इतना तो हम यूज़ करते ही हैं टेस्ट के लिए। और ये देख सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हो गया। अभी मैं आपको इसको दरमियान से तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट मटेरियल, इतना मज़े का अंदर से था, बाहर से इतना क्रंची, अंदर से ऐसा सॉफ्ट। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।